مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 مہینے یعنی ربیع الاول 7 ہجری سے شوال 7 ہجری تک مدینہ طیبہ میں مقیم رہیں۔ اس دوران میں چھوٹے چھوٹے غزوات اور سرایات پیش آتے رہیں۔ اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے، جو گزشتہ سال ذی القعدہ ہی کے مہینے میں آپ کو مشرکوں نے روک دیا تھا۔ اس عمرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ قصاص کا نام دیا، کیونکہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرے کی ادائیگی سے روک دیا تھا، اور یہ حرمت کا مہینہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں سے اس کا قصاص لے لیا، اور چنانچہ 7 ہجری یعنی 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ مسلمان بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جنہیں آپ کے ساتھ گزشتہ سال ادائے عمرہ سے روک دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے۔ جب یہ خبر ملی قریش کو تو وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ شہر خالی کر گئے اور ان آپس میں یہ تذکرے کرنے لگے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام اللہ عنہم جو ہے وہ تنگی مصیبت کا شکار ہو گئے، یعنی وہ کمزور ہو گئے، یہاں سے جا کے مدینہ طیبہ میں ان پر سختیاں آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پہ رحم فرمائیے جو آج ان کے سامنے اپنی طاقت کی نمائش کرے۔ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام جلدی جلدی چلنے لگے، یہاں تک کہ بیت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمیٹ لیا اور مشرکین کی آنکھوں سے غائب ہو گئے، کیونکہ قریش نے تنعاً یہ کہا تھا، انہوں نے طعنہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تنگی اور مشقت کا شکار ہو کر کمزور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ تیز تیز اور لپک لپک کر چلنا شروع کیا، تاکہ انہیں آگاہ کیا جا سکے کہ آپ کو اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کمزوری نہیں آئی ہے۔ اور یہ تیز رفتاری اس وقت تک مشرکوں کو نظر آئی جب تک آپ بیت اللہ کی پناہ میں نہ پہنچے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو بوسہ دیا، پھر آپ نے چلنا شروع کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے طواف کرتے ہوئے تیز رفتاری اختیار فرمائی۔ پھر طواف کے بعد باقی جو چکر تھے وہ معمول کے مطابق کیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جلدی جلدی چلنا جو ہے یہ واجب نہیں تھا، کیونکہ یہ تو قریش کے تانن جو انہوں نے دیا تھا مسلمانوں کو، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اسی طرح طواف کیا تو یہ لازم ہو گیا اور اس پر یہ سنت قائم ہو گئی۔ اور اسی دوران اس عمرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اسی سفر میں احرام کی حالت میں میمونہ رضی اللہ عنہ یعنی بنت حارث رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کرانے والے عباس بن عبد المطلب تھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد قریش نے ایک وفد بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اب ان کے لیے مکہ جو ہے مکہ المعظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اور شہر ان کے لیے خالی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ بات مجھ پہ چھوڑتے تو میں اپنے شادی کی رسم مناتا اور کھانے پہ سب کو بلاتا اور تم بھی شریک ہوتے،
اس میں کیا حرج تھا؟ لیکن انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا 3 دن کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب آپ ہمارے لیے شہر مکہ کو خالی کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکل گئے 3 دن کے بعد، اور اسی کے بارے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیاتیں نازل فرمائی ہیں کہ اللہ پروردگار دو عالم نے سورہ الفتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیاتیں نازل کی، فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتُدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تُخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آپ تو یعنی یہ آیاتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی کہ حقیقت میں اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم یقیناً مسجد حرام میں مکمل امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال کترواؤ گے، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق